نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے پاک اسم کے صدقے، اسی کے ذات کے نام جو رب العالمین ہے، اور درود نبی آخر الزماں فخر رب ذوالجلال امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ اور آپ کی آل اطہار پہ، اور سلام اولیاء اللہ پہ جن کے صدقے اس کائنات میں ہم جیسے عام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت عطا کی۔ حضرات گرامی، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک نور کا چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو اور میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ یہ ارادہ حضرت سلطان العارفین برہان واصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار نے اس حدیث شریف کے ضمن میں ایک اور بات کی۔ اپنی کتب میں آپ نے فرمایا کہ فَأَرَدْتُ کی جگہ پہ فَأَحْبَبْتُ فرمایا، اور یعنی اللہ کو محبت ہوئی۔ بات ایک ہی ہے اگر دونوں طریقوں سے سمجھا جائے، کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے محبت ہوئی۔ ارادہ بھی اگر اس چیز کو لے لیں تو ارادہ بھی اللہ نے کیا ہے، تو ارادہ کسی چیز کے وجہ سے بنتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ ہی آسمان تھا نہ زمین تھی، کوئی کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ فرشتے تھے، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب صرف اور صرف ذات وحدہ لا شریک تھی، کہ جو پوری کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات ہے، صرف اور صرف وہی ذات تھی، اور اس نے ارادہ کیا۔ یعنی ارادہ اس بات سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کے یا کسی کے تخیل سے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی آخر الزمان کا فرمان ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ یعنی اگر ہم اس ضمن میں اس چیز کو لیتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں جو چیز تخلیق کی، جس چیز کو خلق کیا، وہ نور مصطفیٰ ہے، اور یہ سرکار دو عالم کے نور کا فخر ہے کہ اللہ نے اس نور کو دیکھ کے، اور پھر اس ذات کریم نے ارادہ فرمایا۔ یعنی صوفیاء اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ سلطان العارفین برہان واصلین کی تعلیمات کے سامنے رکھتے ہوئے آپ اس چیز کا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا اسم اللہ جل جلالہ، اس ذات نے سب سے پہلے اپنا اسم پکارا، اور یہ ایک حقیقی بات ہے کہ جب اللہ کا اسم پکارا جاتا ہے تو یہ دونوں لب جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور جب اللہ نے اپنا اسم، اپنا ذاتی اسم اللہ جل جلالہ اس کو پکارا، تو سب سے پہلے انسان کے جو دونوں ہونٹ ہیں اللہ کہنے سے وہ کھل جاتے ہیں۔ اب ہم اللہ کو اپنی کسی صورت میں تو نہیں لے سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ آدم کو میں نے اپنی صورت پہ خلق کیا ہے، اور بے شک وہ ذات سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سنتی بھی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے۔
اور ہر جگہ پہ موجود بھی ہے، تو ہم اس کو کسی ایک شکل میں تو اس کو قید نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارا یہ ایمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اس نے انسان کو کہا کہ میں نے اپنی صورت پہ خلق کیا، تو اس سے چیز ایک واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ صورت نہیں لیکن سارا وجود ذات کا نور ہے، نوری وجود رکھتا ہے، تو اس ذات نے جب اپنا اسم، اپنا نام پکارا، اپنا اسم پکارا، اللہ جل جلالہ، تو وہ آپ ذات کے اس نورانی لبوں سے ایک نور کا شعلہ جدا ہوا۔ وہ نور کا شعلہ کئی ہزار سال تک ذات کا طواف کرتا رہا۔ یہ بظاہر ایک صوفی اور درویش کی شرح ہے، لیکن عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ سرکار مدینہ کی اس حدیث شریف کی روشنی میں فرمان ہے کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، اور اس نور مصطفیٰ نے اس کائنات میں نہیں، اس جہان میں جب زمین و آسمان، عرش فرش لوح کرسی ملائکہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن اس نور نے سب سے پہلے ذاتی نور نے، اللہ کے ذاتی نور نے اس میں محمد کے ذاتی نور کا مشاہدہ کیا، یعنی ذات نے ذات کو دیکھا۔ اب یہ جب صاحب تصوف لوگ ہیں وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں، یعنی ذات اور صفات میں اس چیز میں جو فرق ہے وہ صاحبان تصوف اس کو بخوبی آگاہ ہیں، اس چیز سے، اس فلسفے سے، اس سوچ سے، اس سمجھ سے۔ تو اللہ نے اپنا اسم پکارا اور وہ جو نور کا شعلہ جدا ہوا، یعنی وہ تخلیق نور مصطفیٰ تھی، کہ نور مصطفیٰ کی تخلیق جب ہوئی تو اس نور مصطفیٰ نے اللہ کے ذاتی نور کا مشاہدہ کیا، اور ذات کا اتنا عشق اور محبت تھی کہ اس ذات کا طواف شروع کر دیا۔ یعنی یہ جو طواف کعبہ ہے، جیسے ملائکہ طواف کرتے ہیں، ملائکہ کا جو کعبہ ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جو عین اس ہمارے کعبہ کے بالکل اوپر ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور، یہ بھی ایک سنت ادا کر رہے ہیں۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ اس ذات نے سب سے پہلے اس ذات کا طواف کیا، اور اسی طواف کے ضمن میں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ملائکہ جو نوری مخلوق ہے یہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی بیت المعمور اور کعبۃ اللہ، جو اللہ کا کعبہ، زمین کا کعبہ ہے، یہ دونوں وہ جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کا نور برستا ہے۔ یہ نور مصطفیٰ کو ہی زیب دیتا تھا کہ وہ ذات کے نور کا طواف کیا، وہ کرتے، لیکن ہمیں سعادت ملی نور مصطفیٰ کے اس کام سے کہ آج ہم ذات کے نور کا مشاہدہ تو نہیں کر سکتے، اس کا طواف تو نہیں کر سکتے، لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمیں سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ کعبہ دین ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی طوفان نوح کے بعد اس کی تعمیر کی، لیکن اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر کی اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، تو پھر اس کعبے کو ایسی رونق بخشی کہ قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، نور کی جگہ ہے، اور تمام لوگ یہاں پہ حج اور عمرہ کی صورت میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہ طواف کعبہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سنت نور مصطفیٰ ہے کہ جو اس ذات نے ذات کے ساتھ ادا کی، اس پہلی بات جب اس ذات نے اس ذات کا طواف کیا تو دونوں نے، نور مصطفیٰ نے ذاتی نور کا مشاہدہ کیا اور ذاتی نور نے نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا، یعنی دونوں نوروں نے ایک دوسرے کا مشاہدہ کیا، دیکھا اور نطق کیا۔ اس جہان کی بات نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب صرف اور صرف ذات تھی، باقی کسی جہان، کسی چیز کا، عرش فرش لوح کرسی کا کوئی وجود نہیں تھا، تخلیق نہیں تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، اس حدیث قدسی کے زمن میں۔ تو اس ذات کریم نے جو نور کا شعلہ اس ذات سے جدا ہوا، کیونکہ ذات جب کوئی نطق کرے کہ اس کی زبان مبارک سے جو چیز ذات نکلتی ہے وہ نور ہی نکلتی ہے،
اور اس ذات کے نور سے نور جدا ہوا، اور جب نور سے نور جدا ہوا تو اس کا سب سے پہلا کلمہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اس لا الہ الا اللہ کئی ہزار سال تک وہ ذات کرتی رہی، یہ جملہ رہا، یہ بات رہی، لیکن صاحبان معرفت اس کو اس ضمن میں لیتے ہیں کہ یہ جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، لیکن اس وقت کسی معبود اور غیر معبود کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو اہل معرفت جانتے ہیں اس چیز کو، یعنی صاحبان عشق اس کلمے کو کسی اور رنگ میں لیتے ہیں، لیکن ہم شریعت کی روح سے اور احادیث کتب کی روح سے اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کلمہ کیسے بنا، یعنی وحدت سے کثرت کیسے ہوئی۔ یعنی سب سے پہلے وہ نور الہی جو ذاتی نور ہے، آسمان میں زمین میں ہماری سمجھ سے باہر ہے، کہ وہ سارا کچھ، ویسے تو قرآن میں اس چیز کا فرمان ہے فَإِنَّ وَتَوَلَّ ثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، اسی کا نور ہے، اسی کا مشاہدہ ہے۔ تو اللہ کی ذات نے اس نور مصطفیٰ کی جب تخلیق کی، اور اس تخلیق میں جب سب سے پہلا جملہ اس ذات نور مصطفیٰ نے فرمایا تو وہ تھا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اور پھر کئی ہزار سال تک صوفیاء فرماتے ہیں، اور خصوص بالخصوص سلطان العارفین برہان واصلین کے جو خاص فیض یاب لجپال سید فضل حسین شاہ صاحب مشاہدی سید، آپ فرماتے ہیں اپنی اس شرح کی صورت میں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کئی ہزار سال تک وہ نور مصطفیٰ نور الہی کا طواف فرماتے رہا، اور کئی ہزار سال کے بعد اس ذاتی نور نے فرمایا محمد رسول اللہ، یعنی آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ اس وقت اس زمن میں لیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت کوئی وجود نہیں تھا، نہ تو آدم تھا، نہ آدم کا وجود تھا، نہ مٹی تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، یعنی کوئی عنصر خاکی جو اس لباس کی صورت میں ہے وہ موجود نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ نور ہی نور تھا، نوری جہان تھا، نور ذات تھی اور نور مصطفیٰ تھا، ان دونوں ذاتوں نے، یعنی دو ذاتوں نے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو کلام کیا، وہ ہمارے سامنے ایک کلمے کی صورت میں ہمارے سامنے وجود میں آیا، اور وہی دین اسلام کی بنیاد ہوئی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حقیقی سچ اور حقیقی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن اور احادیث اور اولیاء اللہ کی صورت میں ہمیں وہ ہدایت نصیب فرمائے جو حقیقی ہدایت ہے، جس سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔